तुम बहुत बड़े बेगैरत हो। बिलावल भुट्टो के ये अल्फाज किस को याद हैं? अमेरिका में इमरान खान साहब के लिए करारदाद पेश, और कौन कौन से इदारे और पाकिस्तान की शख्सियात जो हैं वो मुश्किल में आएंगी। शेर अफजल मरवत ने किस नौयत का इंकशाफ किया और फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से क्या कहते हैं। अदालत में अहमद नूरानी साहब की माँ जो है वो अबदीदा हो गई और बलूचिस्तान में हमले जारी। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। तुम बेगैरत हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बड़े ज़ोरदार तरीके से और चीख चिल्ला के जो है ये बात कही थी। हम उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जब ये कह रहे थे कि तुम बेगैरत हो, तो हम उनकी इस बात से 100% इत्फाक करते थे, क्योंकि वो बेगैरती तो हो रही थी। चूँकि मरियम साहिबा का कमरा ताला तोड़ के उनको एक होटल के अंदर से गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, जब कैप्टन सफदर ने जो है वो कायद आज़म के मज़ार के ऊपर शायद बेहुरमती कर दी थी। फिर बिलावल साहब को अपनी फूफो जो हैं उनका भी बड़ा दुख और अफसोस था, चूँकि उनको ईद से एक रोज़ कबल जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। तो इसके ऊपर तो बिलावल साहब का ये कहना कि तुम बेगैरत हो, ये तो बात 100% दुरुस्त थी। आज अगर हम ये कहें कि तुम उनसे भी बड़े बेगैरत हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग, तो फिर कैसा महसूस करेंगे बिलावल साहब? क्योंकि अब तो आपके दौरे हुकूमत में यास्मीन राशिद हूँ, आलिया हमज़ा हूँ, सनम जावेद हूँ या महरंग बलोच हूँ, सबसे बड़ी चीज़, और सिमी जैन जो हैं वो हूँ, तो अब इनको जो लोग गिरफ़्तार कर रहे हैं, अब भी तो आपकी हुकूमत है। आपकी अब्बा जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं। आसफ़ अली जरदारी साहब कि जब बहन को पकड़ा गया तो भतीजे ने कहा कि तुम बड़े बेगैरत हो, और आज शहबाज शरीफ साहब और आपके वालिद जरदारी साहब सदर हैं। तो अब बिलावल साहब आप पार्लियामेंट में आके अपने वालिद और शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं कहते कि तुम बहुत बड़े बेगैरत हो, जो औरतों के साथ ऐसा सलूक करते हो? तो लिहाजा जो बलूचिस्तान है उसके अंदर तो बिलावल साहब आपकी पार्टी की हुकूमत है, तो आपसे बड़ा बेगैरत और बेशरम तो सरजमीन पाकिस्तान के ऊपर कोई नहीं है कि जिसे रत्ती भर भी गैरत नहीं आती, और महरंग बलोच समेत दिगर औरतों को ना सिर्फ मर्द पकड़ लें बल्कि दबोच के गाड़ियों में रखा जा रहा है और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो अब आपकी गैरत कहाँ मर गई? कहीं कब्र के अंदर दफन हो चुकी है या क्या हुआ? तो ये बिलावल साहब ने उस वक्त जो बात कही थी तो वो भी ठीक थी, आज कहेंगे अपने बारे में तो तब भी ठीक होगी, लेकिन यहाँ एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। बिलावल साहब ना उस वक्त इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत लोगों को गिरफ़्तार कर रही थी, और ना आज आपके अब्बा और आसिफ अली जरदारी और ना शहबाज शरीफ जो हैं वो लोगों को गिरफ़्तार करवा रहे हैं। पता है आपको, ना आप बेगैरत हैं ना इमरान खान साहब बेगैरत हैं। असल में जो बेगैरत हैं आप उनको बेगैरत नहीं कहते। उसकी वजह क्या है? आप उनका नाम नहीं लेना चाहते। कल भी वही गिरफ़्तार करते थे आपकी फुप्पो को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, आज भी वही गिरफ़्तार करते हैं। अगर बदनाम होते हैं, कोई किसी को बेगैरत कहता है, तो वो बिलावल हैं, जरदारी साहब हैं, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ हैं, बाकी लोग हैं। चूँकि आप लोग इन रियासती इदारों के सामने जैसे मदारी बांदर को नाच नचवाता है और बाकी लोग तमाशा देखते हैं, ऐसे ही आप लोग जो हैं सबके सामने नाच नाचते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेगैरत हैं उन्हें बेगैरत कहो, शायद गैरत आ जाए। एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाने का कोई मकसद को फ़ायदा नहीं होगा। अमेरिका के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान साहब के हवाले से करारदाद पेश की गई। आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब और दीगर जो पाकिस्तान की शख्सियात हैं, उनके हवाले से अच्छी खासी डिबेट होगी, और ये कांग्रेस की जो इनसाइड उनका अपना हाउस है वहाँ पे पहले बहस मुबासा होगा, फिर उसके बाद दूसरी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर चीज़ें जाएंगी। इन चीज़ों का हिसाब किया जाएगा। और कुछ हुआ यूँ है कि जो विल्सन जो है, मैं ये बात सारी आपके सामने रखता हूँ, ये बड़ी अहम चीज़ है जो अमरीकी नुमाइंदगान के हवाले से रिपब्लिकन जो है वो वहाँ पे कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन और डेमोक्रेट जिमी ने इमरान खान के लिए बिल पेश कर दिया है। बिल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जुल्म और सितम समेत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और मुबीना खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए
کہا ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کی سفارشات جو ہیں وہ اس کے اندر کی گئی ہیں۔ ریاستی ادارے کون سے ہیں؟ پاک فوج، دیگر ادارے، نیب، FIA۔ مسودہ مزید غور و خوض کے لیے ایوان نمائندگان کی خارجہ امور اور عدالتی کمیٹیوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ دوسری طرف رپورٹس کے مطابق امریکہ میں مقیم عمران خان کی حامیوں کی لابنگ $3 بلین سے عبور کر گئی۔ گزشتہ ماہ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریپبلکن رکن جو ولسن سے ملاقات بھی کی تھی، جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی۔ ملاقات کے بعد ولسن نے فری عمران خان کی ٹویٹ بھی کر دی تھی۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے احمد رونانی صاحب نے سٹوری کی کرپشن کی، اس کے بعد ان کے بھائیوں کو پکڑا گیا، ماں ان کی رو رہی ہیں، ان کی اماں جو ہیں وہ عدالت کے اندر ابدیدہ ہوگی، میں وہ تصویریں دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے وحید مراد جو ہیں صحافی، ان کو پکڑا، آپ نے جو کشمیری احمد فرحاد ہیں ان کی اہلیہ کے اوپر کس طرح کے جو ہیں وہ کیسز بنا رہے ہیں، معذرت، آپ ہر اس شخص کو خاموش کرنے اور کروانے کی کوشش کریں جو بھی منہ میں زبان رکھتا ہے اور جو بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو امریکی جو ولسن کی جانب سے اور ریپبلکن جو ہیں ان کی جانب سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے اللہ کرے کہ ان کے اوپر کوئی پریشر پڑے، یہ روک تھام ہو جائے۔ یہ جو پاکستان کے اندر ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے، اس سے چیزیں جو ہیں وہ پاکستانی جو ہیں ان چیزوں سے بچ جائیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جب تک امریکہ، وہ امریکہ جس کا نام لے کے لوگوں کا خون ابلتا تھا، آج وہی امریکہ جو ہے وہ جب پاکستان کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بولتا ہے، تو وہ امریکہ ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اب امریکہ کے اندر جو بائیڈن جیسی حکومت نہیں ہے، جو دنیا میں جنگ و جدل کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، جو دوسروں کے منہ میں ڈالر ڈال کے ان سے اچھے سچے اور برے کام لیتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ایک بزنس مین ہیں، دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ڈیموکریسی چاہتے ہیں۔ اسلامی دنیا سے عمران خان اور دوسری دنیا سے امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے دو اشخاص اکٹھے ہو جائیں تو یقیناً دنیا کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ امن لا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امریکہ کی جانب سے اس قرارداد کا پیش کیا جانا یقیناً اس کے کچھ اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے اوپر وجاہت سعید خان صاحب نے بڑا اچھا ایپیسوڈ کیا تھا ایک انگریز جو صحافی ہیں ان کے ساتھ، تو وہ دیکھنے کے لائق ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ مزید چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ تو احمد نورانی صاحب کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے سٹوری کی، اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن شتونگڑوں کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ جو ہیں، ہم نے ان کے بھائیوں کو پکڑ لیا ہے، ان کی ماں رو رہی ہیں، بہن اب رو رہی ہیں، جو وکیل ہیں ان کو ہم ملنے نہیں دے رہے، قید میں ہمارے پاس ہیں، اغوا ہم نے کی ہے، FIR ہم نہیں کاٹتے۔ تو لہٰذا ذلیل و خوار کرنے کی نہ صرف کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ احمد نورانی صاحب نے جو سٹوری کی، اس سٹوری کو شیئر کرنے والے وحید مراد جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو اب جو انہوں نے آپ کو ننگا اور گنجا کرنا تھا وہ تو احمد نورانی صاحب نے کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس نیت سے کام نہیں کیا، انہوں نے تو کام یہ کیا کہ ایک غلط کام ہوا، اللیگل کام ہوا، کیسے اپنے خاندان کے لوگوں کو نوازا گیا، کس طرح سے ان کو جو ہیں وہ پاسپورٹ بنا کے دیے گئے۔ تو جب یہ باتیں سامنے آئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی کرنے کے بجائے، شرمندہ ہونے کے بجائے، آپ لوگوں نے احمد نورانی صاحب جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، پہلے ان کے سر میں ڈنڈے مارتے تھے جب پاکستان میں تھے، تو آپ امریکہ میں ہیں تو پیچھے ان کے بھائیوں کو پکڑ لیو۔ بھائی ان کے بھائیوں کا کیا قصور؟ آپ ان کے بھائیوں کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ آپ کو تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو آخر یہ جو وقت ہے یہ گزر جائے گا اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ شیر افضل مروت صاحب نے پھر سے انکشاف کیا، ان کے انکشاف بھی میں ایک جملہ کہنے لگا تھا، پرہیز کرنا پڑے گا، رمضان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے نا، اس کے اندر کو فارورڈ بلاک بن جائے گا، چونکہ میں آپ تحریک انصاف میں نہیں رہا، مجھے خان صاحب نے نکال دیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مجھے ووٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے ملے، کبھی کہتے ہیں نہیں میرے باپ دادا پہلے سے سیاست میں تھے، ان کی وجہ سے مجھے ووٹ ملے، عمران خان نہ بھی ہو تو میں جیت جاؤں گا۔ پھر پلٹا کھاتے ہیں متی اللہ جان کے پروگرام میں کہ ہاں ووٹ عمران خان کی وجہ سے ملے ہیں، تو متی اللہ جان کہتے ہیں تو عمران خان نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا تو استعفیٰ دے دیں ممبر شپ سے۔ پھر کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ بھائی جان شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں کبھی بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، یہ کون ہے، یہ کس مزاج کے بندے ہیں۔ عید کے بعد پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بننے والا ہے، پی ٹی آئی کو مار پڑ رہی ہے، پی ٹی آئی بہت کمزور ہو چکی ہے، یہ شیر افضل مروت کہتے ہیں۔ اور آگے جو کہتے ہیں یہ بات سنیے، علی امین گنڈا پور بشرا بی بی اور علیمہ خان کی گڈ بکس میں نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور، علیمہ خان اور بشرا بی بی کی گڈ بکس میں نہیں ہے، جلد وزارت اعلیٰ سے چھٹی ہو جائے گی۔ بالکل ہونی چاہیے، گڈ بکس میں اگر نہیں ہے تو وہ ان کی چوائس ہے، اب نہ ہوں تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب، اب آپ کی باتیں ایسے لگتا ہے چھوٹا منہ مڑی بات، آپ چونکہ ایک ایسے جملے سے فیمس ہوئے تھے جس کو کہتے ہیں وڑ گیا، تو یہ پاکستانی قوم کو آپ نے جو سٹیج اداکار ہوتے ہیں نا، ایکٹر،
ان کی طرح سے آپ نے متاثر کیا، تو اب وقت آ چکا تھا میچور پالیٹکس کرنے کا، میچور باتیں کرنے کا، تو وہاں پہ آگے آپ جو ہیں لڑکھڑا چکے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ دو بڑی اہم خبریں ہیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہائی کورٹ کو ذلت کا سامنا کیسے ہے، اور جو بلوچستان ہے اس کے اندر حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کے باوجود اڈیالہ جیل حکام نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دی۔ تمام رہنما اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد آپ اڈیالہ کے باہر پریس ٹاک نہیں کریں گے، لیکن ہماری تو ملاقات ہی نہیں کروائی گئی، تو اب ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عمر ایوب: کل بلوچستان کے تمام اہم روڈ مسلح افراد نے بند کیے تھے، سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ریاست اپنی تمام طاقت عمران خان سے ملاقات روکنے کے لیے صرف کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس آگ سے یہ خود بچ جائیں گے تو یہ خود بھی اس آگ سے جلیں گے، اور آئی ایچ سی مفلوج ہے، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے ججز کی جتنی بے عزتی آج ایک ملازم کے ہاتھوں ہوئی ہے، امید ہے کہ وہ یہ ذلت محسوس کریں گے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آج بیچ چراہے رسوا کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین آج کی تازہ ترین تھی، آج کی اپڈیٹس تھیں۔ انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔